بخاری صاحب قبلہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، انتہائی خوبصورت گفتگو فرماتے ہیں۔ بخاری صاحب قبلہ بسم اللہ، یہیں سے آگے آپ کنٹینیو کریں گے۔ آج کا دن تو بڑی خوشیوں کا دن ہے، امام پاک کی ولادت کا دن ہے۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کی وساطت سے، جی این نیوز کی وساطت سے پورے عالم اسلام میں جتنے بھی ہمارے ناظرین ہیں، مہربان ہیں، ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ سبط اکبر کریم اہل بیت جناب امام حسن علیہ السلام سبز قبا، ان کی ولادت پاک کا دن ہے، اور وہ ہستی جن کی گود کائنات کی عورتوں کے سردار ہے، جسے فاطمہ زہرا کی گود میں آنکھ کھولی ہے، اور آنکھ کھولی ہے تو چہرہ رسالت پہ نگاہ گئی ہے، اور نبی علیہ السلام کے جنہوں نے کبھی اذان نہیں دی زندگی پر، حضور علیہ السلام، یہ ایک الگ سے موضوع ہے۔ اگر اذان دیتے اور کوئی نہ پہنچتا نماز کے لیے تو کیا پھر اس کا انقلاب آتا یا خدا کا عذاب آتا؟ تو جناب بلال نے اذان دی، حضور نے کبھی اذان نہیں دی۔ کبھی نہ اذان دینے والے حضور نے آپ کے کان میں اذان دی، اور انہوں نے دنیا میں آتے ہوئے حسن نے گود فاطمہ زہرا کائنات کی عورتوں کی سردار ملی، بابا اولیاء کا سردار ملا، شیر خدا اسد اللہ، نانا انبیاء کا سردار ملا، سبحان اللہ۔ کان جو پہلی کان میں جو اذان گئی وہ اللہ کی توحید کی گئی، سبحان اللہ، اللہ اکبر کی، اور جو لعاب دین کھجور چبا کے آپ نے گٹھی لعاب دین ملا کے حسن کے منہ میں اتاری، وہ حضور علیہ السلام کا لعاب دہن اور کھجور تھی۔ تو اس ہستی کی کیا بات کریں کہ جن کے متعلق سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بی بی سیدہ کے پوچھا گیا تقدس کا اور ان کی عظمت کا، تو بی بی عائشہ نے فرمایا کہ میں فاطمہ کی کیا عظمت بیان کروں کہ حسن ظہر کے وقت پیدا ہوئے اور فاطمہ عصر کی نماز پڑھ رہی تھی۔ سبحان اللہ، تقیدگی کے اعتبار سے، تقدس کے اعتبار سے، آئے تطہیر کی مصداق سیدہ فاطمہ زہرا۔ اتنا عالی نسب کوئی شخص بھی کائنات میں نہیں ہے کہ جو جناب حسن کا عصب نسب ہے، جو آپ کے نصیب میں آیا، اور انہوں نے چشم کھولتے ہی چہرہ رسالت کا پایا غذا ان سے پائی، اذانیں ان سے سنی، گود سیدہ فاطمہ کی، بابا جان حسن نسب میں ابو الحسن کنیت مولا علی کی ان کی نسبت سے ہے۔ وہ گھروں میں دیکھ رہے ہیں کہ وہی کا نزول ہو رہا ہے، جبرائیل امین آ رہے ہیں، فرشتے چکی چلا رہے ہیں، کوئی گلیوں میں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کبھی نہ کھانے والے فرشتے سیدہ پاک کی ہاتھوں کی روٹیوں کے لیے قطار اندر قطار کھڑے ہیں، وہ باہر موجود ہیں۔ تو یہ چکیاں چل رہی ہیں، فرشتے کوئی انا خیات الحسنین کہہ کے جنت کے رضوان عید کے دن جوڑے لے کے آ رہے ہیں حسن حسین کے جنت سے۔ تو یہ اس ماحول میں پرورش پانا، اور پھر خدا کے اعتبار سے میاں صاحب نے بڑا اچھا فرمایا، یہ رسول اللہ کے بیٹے ہیں۔ سرکار نے فرمایا ہر نبی کی نسل ان کے بیٹے سے، اور میری نسل محمد کی فاطمہ کے بیٹے سے، اور یہ علی علیہ السلام کے صلب سے رسول اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ نجیب الطرفین نسب کسی کو نصیب نہیں ہے، اتنا علی نسب۔ اور پھر خدا نے کیا فرما دیا قرآن میں، یہ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ شیعہ سنی متفق تفسیر قرآنی ہے کہ یہ جو دو دریا ہیں، دریائے عصمت و امامت، ان کے درمیان حد فاصل محمد رسول اللہ، جناب امامت، امام جناب انبیاء کے امام، اور وہ ان سے جو موتی نکلتے ہیں وہ مونگا اور مرجان حسن اور حسین نکلتے ہیں۔ اگر کوئی آج یہ کہے کہ محمد رسول اللہ کہ یہ بیٹے آپ تفسیر ہم اس سے اختلاف کرتے ہیں، پھر انہیں کہے آئیے میدان میں واحلہ میں آ جائیے۔ سارا نظران آئے تھے رسول اللہ سے کہنے اس بات پہ کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، سرکار نے فرمایا اللہ کا عبد ہے اور رسول ہے، اللہ کا بندہ ہے۔ اس پہ مناظرہ ہوتا رہا۔ یمن کے یہ سردار آئے تھے، 70 کے قریب وفد آیا تھا، علقمہ ان کا سربراہ تھا۔ آپ کے رسول اللہ نے ان سے مناظرے کیے، ان کے ساتھ بہت سارے استدلال کیا، قرآن کی آیات نازل ہوئی، سورہ مائدہ آئی، سورہ آل عمران میں وہ کہتے تھے ان کا بیٹا باپ کوئی نہیں ہے، لہذا اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ حضور نے فرمایا، اللہ نے کہا کہ ان سے کہیے کہ عیسیٰ کی تو ماں تھی نا، میں تو آدم کا خالق ہوں جس کی نہ ماں تھی نہ باپ تھی، اس کو بنایا۔ اللہ کی شان نہیں کوئی اس کا بیٹا، وہ نہیں مانتے تھے۔ جب بہت سارے دلائل دیے، کئی دن ان کے ساتھ مناظرہ ہوا، اور صحابہ کرام کی موجودگی میں، مولا کائنات کی موجودگی میں حضور نے استدلال پیش کیے، وہ نہیں مانے۔ پھر خدا کا جلال آیا، خدا نے فرمایا کل اے حبیب ان سے کہیے تعالو آ جاؤ
ندعو ابناءنا و ابناکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ آئیے حبیب ان سے کہیے تم لے آؤ اپنے بیٹے، میں لاتا ہوں اپنے بیٹے، تم لے آؤ اپنی عورتیں، ہم لاتے ہیں اپنی عورتیں، تم لے آؤ جان سے زیادہ اپنے نفوس کو، اپنے حدیث کو، ہم لاتے ہیں اپنے، پھر آ جاؤ مل کے میدان میں کھڑے ہو کے مباہلہ کرتے ہیں اور لعنت کرتے ہیں جھوٹوں کے اوپر۔ اس لیے سرکار اس دن تشریف لائے، ان کی گود میں جناب امام حسین تھے، انگلی کے ساتھ حسن تھے، پیچھے جناب سیدہ تھیں اور ان کے پیچھے مولا کائنات تھے، آگے آگے رسالت، پیچھے پیچھے عصمت، ان کے پیچھے امامت، درمیان میں یہ گود میں حسن اور حسین۔ آج جو دنیا نہ مانے کہ وہ ان کے بیٹے نہیں ہیں تو پھر سمجھ لے قرآن کہہ رہا کہ وہ ان کے بیٹے ہیں، قرآن نے کہا بیٹے ہیں تو حضور لے کر گئے۔ آج یاد رکھیے جو نہیں مانتا کہ ان کے بیٹے ہیں، یا تو وہ ان کے صف میں کفار و مشرکین کے چلا جائے جو کہتے ہیں محمد ابتر ہے، یا پھر وہ مان لے کہ یہ محمد کے بیٹے ہیں اور قرآنی بیٹے ہیں اور صلبی بیٹے بھی ہیں۔ اس اعتبار سے جب حسین کو گود میں اٹھایا ہوا ہے تو یہ حسین کے لیے آج کہتے ہیں اصغر، 6 ماہ کا اصغر میدان میں آیا، کیسے فوجوں کا، یزیدی فوجوں کا منہ موڑ دیا۔ انہیں پتہ نہیں اصغر کے بابا بھی جب 6 ماہ کے تھے رسول کے گود میں بیٹھ کر میدان مباہلہ میں اترے تھے، تب بھی وہ لڑنے کے لیے گئے تھے، امام حسن بھی میدان میں تھے۔ تو آج اگر اصغر اگر میدان میں آ گیا، یہ ان کے آباء و اجداد کی بات ہے، ان کا دادا خیبر کے میدان میں تھا، خندق و بدر و احد کے میدان میں تھا، باپ کربلا کے میدان میں ہے، ان کے جناب اور وہ خود بھی کربلا کے میدان میں آ کے اس طرح سرخرو ہوئے کہ یزیدی فوجوں کا منہ موڑ دیا۔ اس وقت بھی نصارہ نے ان چہروں کو دیکھا تو اس نے کہا کہ ان چہروں کے ساتھ کبھی مباہلہ نہ کرنا، اگر انہوں نے لعنت کر دی ختم ہو جاؤ گے۔ قدموں میں گرے سرکار کے، ان ہستیوں کی برکت سے مباہلہ اتنی بڑی فتح اسلام کی عیسائیت کے خلاف۔ افسوس کہ اس کا تذکرہ نہیں کیا جاتا کیونکہ صرف پنجتن پاک میدان میں اترے تھے۔ نبی علیہ السلام کے حرم مبارک بھی تھے، 9 ازواج موجود تھیں، حضور علیہ السلام کے صحابہ بھی موجود تھے، لیکن صرف اپنے اہل خانہ کو لے کے گئے اور میدان میں اترے۔ وہ نصارہ بھاگ گئے، انہوں نے جزیہ قبول کیا، 4000 جوڑے دیے، قدموں میں گرے، درم و دینار دیے، معافی مانگی۔ سرکار فتح یاب ہو کر اسلام کی سب سے بڑی فتح عیسائیت کے خلاف مسجد نبوی میں تشریف لائے، رونق افروز ہوئے، صحابہ کا جمع غفیر تھا، بہت بڑا واقعہ تھا۔ حضور نے فرمایا آج اگر میں بد دعا کرتا اور فاطمہ، حسن، حسین، علی یہ آمین کہتے، خدا کی قسم آسمان سے آگ اترتی، روئے زمین پر کوئی عیسائی باقی نہ رہتا۔ اللہ یہ ہیں جناب حسن، یہ ہیں جناب شاہ جی قبلہ، آپ سلامت رہیں۔ گفتگو سن کے دل باغ باغ ہو گیا، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں۔